نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بھائی 10 ذی الحجہ کے دن سب سے بڑا عمل مسلمان کے لیے جو نیکی کا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان بندہ صاحب نصاب بندہ ایک جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اس سے بڑا عمل اس دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے بڑا عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس دن مسلمان جو جانوروں کو اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ تو جو جانور اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر مسلمان بندے کو ہمیشہ اچھی چیز جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اچھی چیز دینی چاہیے۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر جو گئی گزری چیز ہوتی ہے یا استعمال میں نہیں ہوتی وہ چیز اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کوئی فقیر مانگنے آ جائے کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دو، تو جو روٹی ہم نے نہیں کھائی رکھ دی وہ روٹی ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، اسی طرح ازواج مطہرات کا عمل دیکھیں، اسی طرح بنات رسول کا عمل دیکھیں، تو اللہ کے نام پر وہ چیز دیتی تھی جو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دل کو اچھی لگتی تھی اور جو عمدہ چیز ہوتی تھی۔ اسی لیے اس موقع پر بھی شریعت یہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ جو اپنے دل کو اچھی چیز لگے، عمدہ چیز لگے، وہ جانور اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان کیا جائے، اور جس میں جو ہے وہ کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ عیب جو ہے وہ مثال کے طور پر جانور جو ہے وہ اس کی جسامت کے اندر دیکھیے کہ سینگ ہے، اسی طرح جو ہے وہ دم ہے، اسی طرح جو ہے وہ دانت ہیں، اسی طرح جو ہے وہ پاؤں ہیں، اسی طرح کوئی بھی جسم کا حصہ ہے، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح سالم ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی کسی قسم کا تھوڑا بہت عیب ہو، شریعت اتنا عیب معاف کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ دم ہے وہ کٹی ہوئی ہے، سینگ ہے وہ کٹا ہوا ہے، زبان ہے وہ کٹی ہوئی ہے، تھن ہے وہ کٹا ہوا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ وہ تہائی یا تہائی سے کم ہے، تو اتنا عیب جو ہے وہ شریعت معاف کرتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، مثال کے طور پر دم کے 3 حصے کیے جائیں، تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے یا اس سے کم کٹا ہوا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ عیب جو ہے وہ معمولی ہے، تھوڑا ہے، دیکھنے میں عیب کم لگ رہا ہے، تو اس لیے ایسا جانور جو ہے وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر جو ہے وہ زیادہ کٹا ہوا ہے، نصف کٹی ہوئی ہے یا اس سے بھی زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو ایسا جو ہے وہ جانور اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان نہ کریں۔ کیونکہ دیکھنے میں انسان کی نظر کو اچھا نہیں لگ رہا، اس میں جو ہے وہ عیب پیدا ہو گیا۔ سینگ جو ہے وہ ایک جانور کی خوبصورتی ہے، سینگ کے بغیر جو ہے وہ جانور خوبصورت نہیں لگتا۔ کئی جو ہے وہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سینگ ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ خوبصورت بھی لگتا ہے۔ تو یہ جانور کے جو بھی جسم کے حصے ہیں، ان میں شریعت کہتی ہے کہ اگر تہائی حصہ یا تہائی حصے سے زیادہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر جو ہے اس جانور کو اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان نہ کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیز عمدہ ہو اللہ کے نام پر ہمیں وہ دینی چاہیے، جو چیز دیکھنے میں خود کو اچھی نہ لگ رہی ہو وہ چیز اللہ کے نام پر جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ یہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، کہ ہم وہ چیز اللہ کے نام پر دیتے ہیں جو گئی گزری ہو، ہمیں اچھی نہ لگتی ہو کہ یہ چیز بچ گئی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو جب ایسی چیز اللہ کے نام پر دیں گے تو پھر اللہ جب ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ بھی ہمیں ایسی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازے گا۔ تو اس لیے اچھی چیز، عمدہ چیز جب اللہ کے نام پر دیں گے تو اللہ بھی ہمیں اس سے زیادہ اچھا جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں اس سے زیادہ نعمتوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ کروں گا۔
تو اس لیے میرے بھائی اس موقع پر جو ہے وہ جانور ایسا ڈھونڈنا چاہیے، ایسا دیکھنا چاہیے کہ جو اپنی نظر کو بھی اچھا لگے، کیونکہ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اور جب اللہ کے نام پر استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو جب اللہ کے نام پر ہم نے ذبح کرنا ہے تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پر دینی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ یہ اللہ کے نام پر بھی ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کا گوشت مسلمان بندہ خود کھا رہا ہے، گوشت پھر بھی خود کھانا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے عمدہ استعمال کر کے، عمدہ چیز جو ہے وہ اپنی نظر کو جو اچھی لگے وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ ہم نے قربان کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر جو ہے وہ ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جب انسان جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، ابھی خون کے قطرات زمین پر نہیں گرتے، اس سے پہلے وہ جانور اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرے، یہ نہ ہو کہ دل میں تنگی بھی ہو کہ میں اتنے پیسے جو ہے وہ کہیں اور استعمال کر لیتا، اتنے پیسوں کا میں نے جو ہے وہ جانور لے لیا، اتنے پیسے اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیتا، شاید میں نے قربانی ضائع تو نہیں کر دی، پیسے ضائع تو نہیں کر دیے۔ تو خوش دلی سے جو ہے وہ جانور اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اسی لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ ہمارے دل کے تقوی کو دیکھ رہا ہے، نیت کو دیکھ رہا ہے، اس بندے کی نیت جانور میرے راستے میں قربان کرنے کی کتنی ہے، کیا گوشت کھانے کی نیت ہے یا اللہ کی رضا اس میں شامل ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ قربانی کا موقع ہو، اس لیے کوئی اور موقع ہو، کوئی بھی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بھی نیکی کریں، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں جو میدان جہاد میں اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں، جہاد میں شامل ہوتے ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا کبھی تو ان کو دیکھے گا رکوع کی حالت میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، سجدہ کبھی سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کبھی میدان جہاد میں نظر آئیں گے، کبھی آپس میں رحم دلی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کبھی جو ہے وہ نماز میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے اعمال صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رضا کو تلاش کر لیں، اللہ کی ذات کو راضی کر لیں۔ یہ کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں خود فرما رہے ہیں۔ تو جو اللہ خود دنیا میں صحابہ سے راضی ہو جائے تو پھر ایسے جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ قرآن میں خود عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں گے، اللہ کے راستے میں اچھی چیز استعمال کریں گے، اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کریں گے، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے بھی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی خوش دلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔